بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے حساب دیا جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، یعنی جو بھی شخص سخت حساب و داروگی سے دوچار ہوگا اس کا بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ نیز یہاں تباہ ہونے سے مراد عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ایک کلیہ کے طور پر سنا تو میرے ذہن میں اشکال پیدا ہوا اور اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل نجات کے حق میں یہ نہیں فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا پس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو، اور جب حساب آسان ہوگا اور اس کے تباہ ہونے کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا، یہ آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا، یعنی جس کو سخت باز پرس اور داروگیر سے گزرنا پڑے گا تو وہ یقیناً تباہ ہوگا۔ تشریح: آسان حساب صرف پیش کرنا اور محض بیان ہے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ پس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو، تو آسان حساب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اچھے اور برے اعمال اس کو بدلا دیے جائیں گے۔ مثلاً اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور برے اعمال پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جس شخص کے حساب میں داروگیر اور باز پرس کا دخل ہو جائے گا اس سے ایک ایک چیز اور ہر چھوٹے بڑے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس پر محاسبہ و مواخذہ کی سخت کارروائی نافذ کی جائے گی، تو اس شخص کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، پس وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں حساب یہی ہے۔ اس بات کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کلیہ کو ظاہر کرتا ہے کہ جو بھی حساب کے مرحلے سے گزرے گا وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہوگا، لیکن قرآن کی مذکورہ آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حساب کے مرحلے سے گزرنے والوں میں سے بعض لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اس سے گویا قرآن کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، لہذا اس ظاہری تضاد کو رفع کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں حساب سے مراد صرف عرض ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے کہ جن کو نجات یافتہ قرار دینا مقصود ہوگا ان کے اعمال کی فہرست کھول کر رکھ دی جائے گی، چنانچہ انہوں نے جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ ان کا اعتراف و اقرار کریں گے، اور حق تعالیٰ اپنا فضل و کرم ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ اس کے برخلاف حدیث میں حساب سے مراد واقعی محاسبہ و مواخذہ اور داروگیر ہے، جس کو حساب میں منقشہ سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس محاسبہ و داروگیر کی بنیاد اظہار عدل ہوگا۔ بزار وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 اچھی باتیں ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب دے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور وہ 3 اچھی باتیں یہ ہیں کہ تم اس شخص کو اخلاقی، جسمانی اور مالی مدد پہنچاؤ جو تمہیں اپنی مدد سے محروم رکھے، تم اس شخص کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے، اور تم اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارا مقاطعہ کرے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔